سبحان اللہ ونؤمن به ونتوکل علیہ سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت محبت اور پیار کے ساتھ ذرا بلند نماز سے نماز کا درود پاک اللہم ایک مرتبہ پیار پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. سارے توجہ سے بیٹھے تھک تو نہیں گئے ابھی پتہ چل جاتا ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے جوش کے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات پوری نہیں سنیں. اب جو نہیں تھکے ذرا وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. دونوں برابر. جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. کچھ نہ تھا کی آمد سے پہلے عرب. دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا. بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اے آقا. بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا. ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا. اے خدا کے محب سب نبی اور ولی. اے خدا کے محب سب نبی اور ولی پر محب آپ کا خود خدا بن گیا. اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا. سبحان اللہ. جتنے زیادہ اونچی آواز ہے اور آخرے ہیں یہ جا کے انہوں نے گھروں روٹی بھی کھان گئے. سبحان اللہ. یہ انہوں نے نکاح ہے چکنے نکاح نہیں بولے شریف بھی ہوں گے تو اتھا آتے تو بلند آواز نہ سبحان اللہ بھی آخرے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب شرمندہ ہوئے بیٹھے ہیں. حق نواز جنگی نے اس لیے جان نہیں لٹائی. سبحان اللہ. اساس میں اس وجہ سے قبر میں نہیں اترا تھا. ضیاء خان فاروقی کے جسم کے ٹکڑے ایسے ہی نہیں کر دیے گئے تھے. علامہ اعظم فاروق کے جسم میں 52 گولیوں کا ہار ایسے ہی نہیں پہنایا گیا تھا. علی شیر حیدری نے اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کو چھریوں سے گولیوں سے چلتی ایسے
سے ہی نہیں کروا لیا تھا، وجہ یہ تھی کہ ابو بکر کا نام ہوگا تو اس پہ جان قربان ہوگی، عمر کا نام ہوگا اس پہ ایمان قربان ہوگا، عثمان کا نام ہوگا اپنے جذبات قربان ہوگے، علی کا نام ہوگا پوری کائنات علی کے نام پہ قربان ہو جائے گی۔ لیکن ابو بکر کے دشمن کو، عمر کے دشمن کو، عثمان کے دشمن کو، علی کے دشمن کو، طلحہ کے دشمن کو، زبیر کے دشمن کو، سعید کے دشمن کو، ابو ذر کے دشمن کو، حسین کے دشمن کو، علی معاویہ کے دشمن کو کل بھی نفرت کی تھی، آج بھی نفرت کرتے ہیں۔ جب تک جسم میں خون گئے کتنا رہے گا، ابو بکر کی محبت میں آگے صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، دشمنان صحابہ کے لانڈے دیتے رہیں گے۔ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، کل ان کی پھر شادی ہوگی، آپ کو کھانے میں بھوک لگے گی، کل پھر جنازہ ہوگا ہمارے ہی، میں بڑا لفظ نہیں کہتا، میں خود عالم دین ہوں، کل ان کے جنازے ہوں گے، ہمارے میں سے ہی کچھ بدبخت نکلیں گے اور کہیں گے میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ وہ بدبخت ہو جس کا جنازہ محمد نے نہ پڑھایا، ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ میرے آقا کا جنازہ پڑھانے گئے، مصلی پہ کھڑے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے آ کے کہا آپ کو جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ مصلی امامت سے کبھی مجھے اتارا نہیں گیا۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل وجہ کیا ہے، میں کیوں نہیں جنازہ پڑھا سکتا، سارے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہی فکر ہوتی ہے نا کہ نہ پڑھے سا تے کل کھانے جو نہ لکھتا مجھے۔ آقا دو جہاں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ جبرائیل نے کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں نا، اس کے دل میں آپ کے عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں آپ کے عثمان کا بغض ہے، اور رب کو گوارا ہی نہیں کہ جس کے دل میں صحابہ نہ ہوں اور ان کا جنازہ جا کے محمد پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہم کیا سوچ کے وہاں جاتے ہیں؟ کیا حق نواز جھنگوی کو بچے پیارے نہیں تھے؟ ہم نے 12,000 لاشیں اٹھائے، کتنے 12,000۔ مولی اور گاجروں کے کٹنے کی بات نہیں کر رہا، بقرعید پہ ذبح ہونے والے گائے بھینس بکروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان ماؤں کے لال کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے تخت دار کو چوم کر بھی اما عائشہ کے نعرے لگائے تھے، جنہوں نے روزے کی حالت میں اپنے جسم سے ٹکڑے کروائے تھے، جنہوں نے صحابہ کی عزت کے لیے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں کی تھی، انہیں والدین کی بے سہارگی کا خوف نہیں تھا، انہیں محلے والوں کی باتوں کا خوف نہیں تھا، انہیں زمانے کی تلخیوں کا خوف نہیں تھا۔ ہتھکڑیاں آئیں وہ سہتے رہے، بیڑیاں آئیں وہ پہنتے رہے، رفتار پر لٹکانے کی دھمکیاں ملی وہ سارے مسکراتے ہوئے چلتے نظر آئے۔ رب کعبہ کی قسم وہ ایک بات پہ پڑے تھے جس کا ابو بکر نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جس کا عمر نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جس کا عثمان نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جس کا علی نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے گزارا علی علی علی۔ ہم کس بات کی بولیں؟ مجھے بتایا گیا، یقین مانیے آپ عام طور پہ مجھے نہیں دیکھتے ہوں گے کہ میں بیٹھ کر بیان کروں، میرے جسم میں تھرتھلی مچ گئی کہ ہم نے 12,000 لاشیں اٹھائے اور یہ خود شریف تو حق نواز جھنگوی اپنا گھر کہا کرتے تھے، اسے تو ضیاء الرحمان فاروقی اپنی دھرتی کہا کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ چند ٹکوں کے لیے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، خاندان کے تانوں کی وجہ سے بیگانوں کے دسترخوانوں کو بھرتے نظر آئے، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے نظر آئے۔ ایسے لوگوں پر
کہ جن کو طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لعیقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کا خیال نہیں؟ میں انتہائی درد دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے کیا بنا مجھے پتا ہوتا شاید میں آئندہ نہ ہوں، لیکن آپ کی سوچ میں پڑ گئے۔ کل جب قبر میں اتریں گے منکر نکیر آئیں گے، کرام الکاتبین کو بلایا جائے گا تو کرام الکاتبین کہیں گے کہ جی اس بندے نے 20 جنازے اما عائشہ کے دشمن کے پڑے ہیں، اس بندے نے 40 جنازے ابو بکر کے دشمنوں کے پڑے ہیں، اس بندے نے کئی ایسے نکاحوں میں کھانے کی وجہ سے شرکت کی جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض تھا، اہل بیت کا بغض تھا، نبی کی خلافت اور امامت نبی کا بغض تھا۔ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت حق نواز بچانے نہیں آئے گا۔ آج تو تمہیں سبق حق نواز کا پڑھانے آیا ہوں، آج تو تمہیں اسحاق القاسمی کا لاشا دکھانے آیا ہوں، آج تو ظہور امام فاروقی کا خون آلود چہرہ دکھانے آیا ہوں، آج تو اعظم طارق کا چھلی جسد سامنے رکھنے آیا ہوں، آج تو علی شیر حیدری کا وہ قربان ہونے والا خوبصورت چہرہ لے کے آیا ہوں۔ اگر آج نہیں سمجھو گے تو کل مجھے نہ کہنا، میں تو خدا سے کہہ دوں گا، میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ ربا میں تو گیا تھا، میں منت کر رہا تھا، میں سماجت کر رہا تھا، میں نے دلیلیں دے رہا تھا، میں نے اپنے والد کے شاعرہ سے جنازے کی وہ قصہ اور بات سنا رہا تھا۔ اے ربا اگر اس کے بعد بھی یہ پھر بھی جاتے رہے تو ربا پھر انہیں ابو بکر کا چہرہ نصیب نہ کرنا، انہیں آقا کا چہرہ نصیب نہ کرنا، انہیں صحابہ کا چہرہ نصیب نہ کرنا۔ اور میرا ایمان ہے جس کو صحابہ کا چہرہ نصیب نہیں اس کو نبی کے گھر والوں کا چہرہ بھی نصیب نہیں ہے، جسے محمد کے صحابہ کا چہرہ نصیب نہیں ہے اسے محمد مصطفیٰ کا چہرہ بھی نصیب نہیں ہے۔ تو آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں کم از کم آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی دشمنان صحابہ کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ ہجے بھی جڑے کالیاں بھیڑا ہے نا، کالیاں بھیڑا ہجے بھی ہاتھ تھلے چاہیے۔ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں جائیں گے؟ 2-3 بندوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور ان کا یہ ہاتھ ادھر ہے کہ وہ بندہ یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ نیچے کیے بیٹھے ہیں یہ شی میل بننے کی کوشش میں ہے۔ آج کے بعد صحابہ کے دشمن کے جنازے سے ہمارا کوئی تعلق ہے؟ ہم کسی بھی خوشی میں کھانے کے لیے اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو۔ ہم سچے سنی بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بنیں گے یا نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ اب بیٹھیے، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے، اللہ آپ کے اس عہد کو پورا فرمائے۔ یقین مانیے انتہائی تکلیف ہے، 12,000 لاشیں آپ کے لیے اٹھائے گئے ہیں، بیویاں بیوہ ہوئے، بچے یتیم ہوئے، والدین بے آسرا ہو گئے۔ 4 جنازے ہم نے ایک ہی دن میں سگے بھائیوں کے اٹھائے، ہم نے 3 سگے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ منظور کلونی ہے، 3 سگے بیٹے، ایک بڑی اماں کے خاوند نہیں ہے، سگے 3 بیٹے شہید ہو گئے ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پہ۔ عباسی شہید ہاسپٹل میں ان کی میتیں لائی گئی۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، ذرا سوچو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ بوڑھی اماں، آنکھوں پہ 12 نمبر کا چشمہ ہے، اتنا موٹا شیشہ کہ شیشہ اتارو تو نظر ہی نہ آئے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ہو گئی۔ ہسپتال میں داخل ہوئی تو ہمارے جو وہاں کے ذمہ داران تھے وہ گھبرا گئے کہ اس اماں کو کیا جواب دیں گے، تیرے 3 لال تھے، تینوں قربان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تیرے ایک بیٹا شہید ہو گیا، باقی ایک تھوڑا زیادہ زخمی ہے، دوسرا تھوڑا کم زخمی ہے، اماں تو گھر چلی جا، ایک کی میت ہم لے کے آتے ہیں، جو کم زخمی ہے وہ بھی 1 دن تک گھر آ جائے گا، جو زیادہ زخمی ہے وہ 8-10 دن میں گھر آ جائے گا۔ ہائے ایسی جرت والی ماں کو میں قربانیاں سلام کیوں نہ پیش کروں جو قربانیوں کا جذبہ لے کے آئی ہے۔ تصور کیجئے وہ اماں کہنے لگی بیٹا مجھے جھوٹ مت کہو، مجھے پتا ہے میرے 3 بیٹے شہید ہو گئے ہیں،
مجھے پتا ہے میرے لال ذبح ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اماں بھی زندہ ہے۔ وہ کہنے لگی تم کیسے میری بات کو انکار کرتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا مجھے 3 مہینے ہو گئے ہر روز تہجد کے وقت اٹھتی ہوں اور اپنے تینوں بیٹوں کی اکٹھے شہادت خدا سے مانگ رہی ہے، اور آج میرے بیٹے کی شہادت کا دن ہے، میری دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور تم مجھے غلط بیانی کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگ، ہمارے راہبر، ہمارے رہنمان کے قدموں میں گر گئے۔ اماں تو سچی ہے، 3 مہینوں کی تیری دعائیں اثر کر چکی ہیں۔ آج عباسی شہید سے تیرے 3 سگے بیٹے امی عائشہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کس بات کی بولی ہیں؟ میرا عنوان یہ نہیں تھا، میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا خدا ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ یہ ڈٹنے والے آج صرف ہم ہی نہیں ہیں، 1.25 لاکھ نبی آئے، آدم آئے تو کہا گیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نو آئے گئے تو کہا گیا لا الہ الا اللہ، نو نجی اللہ۔ حضرت موسیٰ آئے تو کہا گیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ یوسف آئے تو کہا گیا لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اسماعیل صفی اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کی تلوار لے کر اللہ کے لاڈلے پیغمبر نکلے، وہ آدم تھے تب بھی، وہ یحییٰ تھے تب بھی، وہ موسیٰ تھے تب بھی، وہ نوح تھے تب بھی، وہ یوشع تھے تب بھی، وہ حضرت ادریس تھے تب بھی، دانیال تھے تب بھی، شعیب تھے تب بھی، موسیٰ اور عیسیٰ تھے تب بھی، ابراہیم اور اسماعیل سے تب بھی، حضرت یوسف اور یونس اور یعقوب تھے تب بھی، حضرت شعیب تھے تب بھی، حضرت ایوب تھے تب بھی۔ اللہ رب العزت کی توحید کا نعرہ لگایا، ہر نبی کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، کسی کو چندرار پر چڑھا دیا گیا، کسی کو قبر میں ڈال دیا گیا، کسی کو زندہ لٹکور کر دیا گیا، کسی کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کسی کو ایک اندری گاڑی میں گرا دیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو چھوڑ کے چلا گیا ہو، جو بھاگ گیا ہو، جس نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم چلو ہوتا جا رہا تھا، نبیوں کی زبان پر اللہ کی توحید کے ترانے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی، ایک نبی بھی ایسا نہیں جسے مارا نہ گیا۔ وجہ کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، اللہ ایک ہے یہ نہیں کہنا۔ مارا تو سب کو گیا، لیکن علماء تشریف فرما ہے، مولانا طارق صاحب ان کے بیٹے، اللہ ان کے اس مشن کو، ان کے اس کام کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، ان کے اس گلشن کو آباد و شاد رکھے۔ مارا تو سب کو گیا، لیکن اللہ کے نبیوں کی صف میں سے 18,000 نبی ایسے ہیں جن کو ذبح کر دیا گیا۔ میں اور آپ کس بات کی بولی ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا تکبر اور غرور ہے؟ 18,000 نبی شہید ہوئے، کسی کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، کسی کو کنویں میں ڈالا گیا، کسی کو زندہ مٹی میں دفنا دیا گیا، کسی کو جیلوں میں ڈال کر مارا گیا، کسی کو پیٹ کر مارا گیا، کسی کو زہر دے کے مارا گیا، کسی کو پہاڑی سے گرا دیا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نبی جو اللہ کے نائب بن کر اس کائنات میں آئے تھے، مارا کیوں گیا؟ ایک نعرہ ہی تو لگایا تھا، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ ایک نعرہ ہی تو لگایا تھا، لا الہ الا اللہ۔ نو نجی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل صفی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یوسف صدیق اللہ، یہ ایک لائن کا نعرہ ہی تو لگایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر رہے تھے، ایسے نہیں بلند آواز سے، اور یہ ان کا مشن تھا۔ نبیوں نے جانے دے ڈالی، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ سے معذرت کر لی میں نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں تھا جنہیں یہ آکھیا ہوئے کہ میرے رشتہ دار جڑے نا
وہ مشرک ہے اللہ رب العزت اگر میں تواڈا نعرہ لایا تے میرے رشتہ دار میرے دشمن ہو گئے سن تے اس وجہ تو میں تواڈے نال نہیں ٹردا رب کعبہ کی قسم جو وقت تھا جیسا وقت تھا جس جگہ وقت تھا اللہ رب العزت کے پیغمبروں میں نعرہ لگا کے اس پہ چڑھے سمجھ آ رہی تھک گئے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ جو آیا ہے وہ یہی آئے گا جس نے جانا ہے وہ یہیں سے چلا جائے گا اس لیے پوری توجہ سے بات سنیے میں درد دل بیان کر رہا ہوں آپ کو بہت سے خطیب ملیں گے جو روایتی باتیں کرنے آئیں گے اور اپنا خدمت کروائیں گے اور گھر چلے جائیں گے آپ تو یہاں پہ میری تقریر سن کے گھر جا کے سو جائیں گے لیکن مجھے ابھی بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بابا کے مشن کو دنیا میں لے کے جانا ہے مجھے ابھی بھی ان کے کاج کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اس لیے توجہ سے سنیے نبیوں کی صف میں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کیا نام ہے ایسے نہیں بلند آواز سے حضرت حنظلہ بن صفوان کیا نام ہے سارے مل کر کہہ دینا کیونکہ نبیوں کا نام لینا بھی عبادت ہے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام اللہ رب العزت کی یہ نام کس کس نے پہلے سنا ہوا ہے کسی نے سنا ہے پہلے یہ نام جس نے سنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے یہ نام اس نبی کا نام 10 بندے بھی نہیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت حنظلہ بن صفوان کو اللہ نے نبوت عطا کی وہ نبوت کا دعویٰ لے کر سب سے پہلے اپنے بادشاہ کے پاس آئے آکے اپنے بادشاہ کو آکھیا کہ بادشاہ سلامت ذرا خیال کرے آج تو بعد جڑی میری حیثیت ہے نا وہ بدل گئی پہلے میں ہم حنظلہ بن صفوان ہن میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہن میں اللہ کا پیغمبر تے رسول بن کے آیا بادشاہ آکھا لگا اوے حنظلہ تے کو پتہ ہے تے کو بچپن کھڑایا کیسے تے کو کھانا کیس کھوایا ہے تے کو پانی کے پلایا ہے حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ نے مجھے کھلایا مجھے پلایا مجھے چلایا مجھے مسکرانے پہ مجبور کیا تو وہ بادشاہ کہنے لگا اچھا تے کو یہ یاد ہے تے میں تے کو آخنا چاہنا کہ جڑا نبوت دا اعلان ہے نا ان کو چھوڑ تو یہ کر میرے گھر آوے میں تے کو اپنی بادشاہ دے چوں آدھا حصہ دے دیتا لالچ دیا جا رہا ہے تو آسے تے دیکھو اپنی بادشاہ دے چوں آدھا حصہ دے دیتا حضرت حنظلہ مسکرا کے فرمانے لگے بادشاہ سلامت ایسی 50 بادشاہتیں خدا کی خدائی پہ قربان ایسی 50 بادشاہتیں قربان بادشاہ کیا ہے تے کترے دین دی مہلت ہے سوچ گئے چھوڑ کے چلا گیا 3 دن بعد دوبارہ آیا آکے کہنے لگا ہاں حنظلہ آؤ تمہیں تمہاری بادشاہت کا حصہ دے دوں حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ 3 دن میں پیچھے چلا گیا رب کعبہ کی قسم تم نے مہلت دی تھی میں ان 3 دنوں میں 3 قدم اپنے مشن کے ساتھ آگے بڑھ چکا ہوں آخر لگا تے کو پتہ ہے کہ میری برادری دا ہے میرا رشتہ دار ہے میرے وسیل دا ہے میرا کزن ہے میرا مساف ہے میرا ملیر ہے ہی وجہ کروں تے کو رایت دینا دوڑی ہو رہے بیے گھن گھن تے اے ارادہ کر گھن کے ہوں اے اعلان دوبارہ نہیں کرنا متا سزا ملسی تے کو میں ایو جا مریسا کے زمانہ یاد کرے سی وہ پھر چلا گیا 2 دن کے بعد آگے ابھی بات شروع نہیں کی حنظلہ فرمانے لگے میں 2 قدم اور آگے بڑھ چکا ہوں 2 قدم اور آگے بڑھ چکا ہوں بادشاہ کیا ان کو چاہتے تھے شہر کا جڑا سب کو گہرا تے گندا غلیظ تے کچڑ والا بدبو والا جڑا کھو ہے نا وہ کھو اس حنظلہ کو سٹاؤ حضرت حنظلہ کو اس کنویں میں گرایا گیا اس کے اوپر سے پتھر رکھ کے اسے بند کر دیا گیا حضرت حنظلہ توجہ میری طرف ہے حضرت حنظلہ اس کنویں میں ہے حضرت حنظلہ باہر دیکھنا چاہتے ہیں تو پتھر کے ایک سائیڈ سے چھوٹا سا سوراخ ہے جیسے دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ نہیں ہوتے جس سے پتہ چلتا ہے دن چڑھا یا رات ہو گئی
حضرت حنظلہ وہاں سے دیکھتے ہیں دن آ گیا، رات ہو گئی، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن بادشاہ آیا، آ کے کہنے لگا حنظلہ ابھی بھی مہلت ہے، بچ سکتا ہے، بچا لے اپنے آپ کو۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا بادشاہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں جہاں قدم رکھ چکا ہوں میں نبی بن کے رکھ چکا ہوں، آپ بندہ بن کر نہیں رکھ چکا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، خدائی طاقتوں کے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا آخری دن ہے، آج رات سوچ لے، کل رات تیرا انتظام کروں گا۔ حضرت حنظلہ رات کو اکیلے ہیں، رات کی تاریکی میں ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھوں میں پانی کا مشکیزہ ہے، اپنے دل سے سنیے گا کیونکہ وہ حنظلہ کا صحابی ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت حنظلہ کا صرف ایک صحابی، کتنے؟ میں نے کہا صحابی ہے، وہ حنظلہ کا ایک صحابی ہو یا محمد کا ابو بکر ہو، یا محمد کا عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعید، سعد ہو، ابو ذر ہو، وہ صحابی پانی سے مشکیزہ بھر کے پورے علاقے کے گھروں میں پانی سپلائی کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ کنویں کے سرانے آیا، اس نے کنویں کے ڈھکن کے پتھر کے آگے قریب ہو کے اعلان کیا یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا صحابی چیسا بھی ہو وہ چنا ہوا ہوتا ہے، وہ چنا ہوا ہوتا ہے، یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب بات سنیے گا، اللہ کے نبی کا جگر دیکھیے، کلیجہ دیکھیے، فرمانے لگے تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے چلا جا، تو مجھے چھوڑ کے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ مشکل وقت ہے، میں اس میں چلا جاؤں گا تو بے وفا کہلاؤں گا، میرا ایمان کمزور کہلائے گا، میں ایسی حالت میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ تو اس لحاظ سے نہ سوچ، اگر تو زندہ بچ گیا، اگر تو میرے ساتھ رہا تو مارا جائے گا، میں بھی مارا جاؤں گا، اگر ہم دونوں مارے گئے تو ہمارے مشن کا نقصان ہوگا، اگر تو زندہ رہا میں چلا بھی گیا سمجھوں گا مشن ابھی زندہ ہے، مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ روتے ہوئے وہ ایک صحابی وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ مزدوروں کو لے کے آیا، انہوں نے کہا اس کنویں کو مٹی سے بھر دو۔ حضرت حنظلہ کے یہاں تک مٹی آ گئی، مٹی آئی، بادشاہ کہنے لگا حنظلہ ہجے بھی وقت ہے مان جا۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا بادشاہ تو نے جو کرنا ہے وہ کر لے، ادھر سے ادھر جاؤں گا، جنت میرا استقبال کرے۔ حضرت حنظلہ نے جب یوں کہا وہ کہنے لگا بادشاہ حنظلہ تیرے کو پتہ ہے اب تو برباد ہو آنا ہے، آج تو برباد ہونے سے کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ تو چلا جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا تو ایک باری مار کے تو دیکھ، تو ایک دفعہ مار کے تو دیکھ۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوگا، تو اکیلا ہے، تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مرتبہ مجھے زندہ غور کر کے لے، تو یہ ایک بھی بچے گا، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں، ہر شہر میں، ہر کوٹ میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں میرا مشن بیان کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے اوپر بچی کا تولہ گرا دو۔ حضرت حنظلہ کو زندہ سفرا دیا گیا، اپنے پاپا کی قسم، جب بادشاہ وہاں سے نکلا جس گلی سے جاتا ہے وہاں پر اس کے صحابی کی وجہ سے حنظلہ کے ترانے سنائے جا رہے ہوتے۔ پتا چلا جو مشن پہ کھڑا ہے اللہ اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو حنظلہ ہے، ذرا چل کے آگے آتے ہیں، ادھر حق نواز ہے، ادھر حنظلہ نے مشن نہیں چھوڑا، ادھر حق نواز نے نہیں چھوڑا، مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، مارنے کی دھمکیاں ملی، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، دوست دشمن بن گئے، بے کعبہ کی قسم حق نواز چلا گیا، مسرور ہے تو مشن ابھی زندہ ہے، قاسم طارق چلا گیا، وعدیہ ہے تو مشن ابھی زندہ ہے، زیور مال فروخی چلے گئے، نوال شاہ فروخی ہے تو مشن ابھی زندہ ہے، علی شہر حیدری چلے گئے، اس کے
بھائی زندہ ہے، کمشن ابھی زندہ ہے، مختار سیال چلا گیا، اس کا بیٹا آصف سیال زندہ ہے، کمشن زندہ ہے، یہ تو صاحبزادے ہیں، یہ روحانی بیٹوں کو دیکھ لو، اقلبان سوارا لگاتا رہا ہے، قبر میں اترنے کے باوجود، سیاہ پہ جانے کے باوجود، مختار پہ جانے کے باوجود، ہزار پہ جانے کے باوجود، آصف پہ جانے کے باوجود، رب برابادی کے ساتھ اگر ان کا وجود جنابی ہو غم کوئی نہیں ہے، نام حق نماز بھی زندہ ہے اور پچھلے حق نماز بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو تو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پوچھنے لگا کیوں زندہ ہے؟ میں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں انہیں موت کا خوف نہیں رہتا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبریاں آیا کرتی ہیں۔ اور میں ایک دعویٰ کر چکا ہوں، اس کی دلیل اس واقعہ میں بھی چاہیے کہ حضرت حنظلہ کو جب مار دیا گیا اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کا قرآن پکارتا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو پیغمبروں کی قوموں کو سزاؤں کا بارے میں کہا ہے، ان دونوں میں سے ایک حضرت حنظلہ بن صفوان کی قوم ہے جنہوں نے حضرت حنظلہ کو ذبح کیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی قوم سے بدلہ لے کر بتا دیا، جب بات خدا کی ہو، جب سنانے والا پیغمبر ہو، جب سنانے والا اللہ کا رسول ہو، پھر اللہ بدلہ بھی لیا کرتا ہے، اپنی ربوبیت کو پوری دنیا میں عام بھی کیا کرتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہیں یا دعا کرنا؟ وہ پیچھے ڈنڈی بوتل والے تو ویسے خاموش بیٹھے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے نبیوں کا تذکرہ کر دیا، بات صحابہ کی کرتے ہو، نام صحابہ کا لیتے ہو۔ میں نے کہا وہ صحابہ کی بھی ایک نشانی تمہیں پیش کرتا ہوں تحفے کے لیے۔ میرے نبی کے 3 صحابی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کتنے؟ ویسے تو سارے ہی خوبصورت ہیں لیکن پوزیشن کے لحاظ سے مسکراتا کھلتا کھلاتا حسین چہرہ وہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ ہم بھی انشاءاللہ ان بچوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے۔ سب سے پہلے کا نام ہے خباب ابن عدی۔ کیا نام ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں حضرت خباب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور کہنے لگا ایک پاسے تیرے لیے پھانسی دا پھندا ہوئے تے بے پاسے تیرے محبوب تیری پھانسی دا پھندا ہوئے، دسا تیرا کیا ارادہ ہو سی؟ حضرت خباب ابن عدی نے مسکرا کے کہا او بدبخت ترتیب تو سیدھی کر لے۔ کیسے؟ حضرت خباب ابن عدی نے کہا بادشاہ ایک پاسے پھانسی دا پھندا ہوئے میرے واسطے، دوسری طرف میرے محبوب کے لیے ایک کانٹا ہو جو اس محمد کے پاؤں پہ چبونا ہو۔ میری محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ میں پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤں گا، اپنے محمد کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا۔ یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ دوسرے صحابی حضرت دحیہ کلبی، کیا نام ہے؟ پہلے کیا ہے؟ خباب ابن عدی۔ کیا نام ہے؟ دوسرے کا نام ہے دحیہ کلبی۔ ان کا واقعہ تفصیل طلب ہے، وہ پھر اگلی دفعہ۔ تیسرے صحابی ہیں حضرت حذیفہ سہیمی۔ کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ سہیمی۔ ایک دفعہ کہہ دیں حضرت حذیفہ سہیمی۔ نبی پاک کے بعد شاہ روم کے ساتھ ایک لڑائی لڑی گئی، ابو بکر اسے چلا رہے تھے، کمان کر رہے تھے۔ شاہ روم کے ساتھ لڑتے لڑتے ظاہراً مسلمان شکست کھا گئے، کیونکہ حقیقتاً محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا ایسے نہیں، جوش کے ساتھ محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا۔ مجھے کوئی بندہ کہنے لگا مولوی جی کی میں ہار نہیں سکتا، میں نے کہا ہم دور نہیں جاتے، افغانستان چلتے ہیں۔ 19
19 سال سپر پاور آئی امریکہ آخیا میں سپر پاور ہاں اتنا لمبا سفر کر کے آیا والا آدھے میں کلا کلا محسوس کرے نا وال 54 ملک اپنے نال رلا چھوڑے نیٹو بن گئی 19 سال اتنا افغانستان مٹی گھٹے چڑھا دے رہے جی ویلے جاون دا ٹائم آیا ہاتھ جوڑ کے تے ایسے نہیں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ ہاتھ جوڑ لیے سپر پاور نے یہ تمہاری سپر پاور ہوگی ہماری سپر پاور کون ہے ایسے نہیں بلند آواز سے ہماری سپر پاور کون ہے ہاتھ جوڑ کے امریکہ کہتے ہیں ایک ٹینک بھی تسا راہ گنو ایک گنہ تے بندوقہ ہی تسا راہ گنو ایک جہاز بھی توڑے تے توانو رب دا واسطہ جے ساتھ راستہ دے اسے اپنے واپس گھر جاونا ہے سبحان اللہ میں نے کہا 19 سال کفر کا اعلان کرنے والا امریکہ ذلیل تو ہوتا رہا آخر میں حقیقی فتح محمد کے لشکر کی ہوئی یا نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی واپس آتے ہیں ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہو گئی 600 قیدی گرفتار ہو گئے کتنے انہی میں حضرت حذیفہ بھی ہے بادشاہ شاہ روم اپنے تخت پہ بیٹھا ہے بات ختم کرنے لگا اپنے تخت پہ بیٹھا ہے بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خیال آیا قیدیوں کو دیکھنے لگا بلا لیا اب سارے 600 قیدی سامنے کھڑے ہیں بادشاہ نے ایک قیدی کو دیکھ کر فرمایا کہا کہ وہ جو سب سے خوبصورت ہے اسے میرے پاس لے آؤ اس کی رسیاں کھولو حضرت حذیفہ کو لایا گیا بادشاہ پوچھا وہ تیرا نام کی ہے میرا نام حذیفہ سہیمی ہے تیری عمر کی ہے 25 سال عمر ہے اتنا کیا کرنا رہتا ہے حضرت حذیفہ نے کہا محمد کی غلامی میں آیا بادشاہ نے پوچھا تجھے پتہ ہے تو کتنا خوبصورت ہے شاہ روم سپر پاور کیسر و کسرا سپر پاور کا مالک پوچھ رہے کہ تو پتہ ہے تو کتنا سونا ہے حضرت حذیفہ نے کہا نہیں اس نے کہا شاہی شیشہ منگواؤ شاہی آئینہ لے آؤ میرر منگوایا گیا شیشہ لے کے حضرت حذیفہ کے سامنے رکھا گیا کہا کہ اس میں دیکھو تیرا چہرہ کتنا حسین ہے تو دسات صحیح ایک 600 بندے جڑ تیرے نال آیا کوئی ہے کوئی یہ ہو جیا ہے جڑا تیرے جیا سونا ہوگے حضرت حذیفہ نے کہا خبردار انہیں کچھ نہ کہنا یہ محمد کے غلام ہیں اور میرے امام ہیں کفر کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے پہلے لالچ دیں گے پھر ڈرائیں گے دھمکائیں گے آخر میں قدموں میں گر جائیں گے سبحان اللہ بادشاہ شاہ روم آخر لگا اے حذیفہ تیرے واسطے ایک پرپوزل ہے ایک پیکج ہے جیسے موبائل کمپنیاں لگاتی ہیں 20 روپے دو 1000 منٹ فری بادشاہ کہنے لگا تیرے لیے ایک پرپوزل ہے کیا ہے وہ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں میں تجھے اپنی بیٹی کا بولو تو صحیح مجھے کیا کرنا پڑے گا حذیفہ نے پوچھا مجھے کیا کرنا پڑے گا وہ کہنے لگا چھوٹا سا کام ہے کیا ہے وہ کہنے لگا اس رشتے کے بدلے محمد کو چھوڑنا پڑے گا محمد کو چھوڑنا پڑے گا شاہ روم جو دنیا کا خدا بنا بیٹھا ہے ایک رب العلا ہے جو پوری کائنات کا رب العلا حضرت حذیفہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے محمد کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو ایسے 20 رشتے محمد کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ قربان میں نے کہا ان کے ضمیر زندہ تھے ایمان تازہ تھا جذبات کی تازگی تھی فرمانے گئے ایسے 20 رشتے محمد کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ قربان بادشاہ کیا اچھا چلو ذرا ٹھہر میں نال یہ بھی آگا کہ میری ادھی بادشاہت بھی تیری ہو سی جب یہ کہا حضرت حذیفہ مسکرا کے فرمانے لگے رشتے کی بات کی تھی تو میں نے کہا 20 رشتے محمد کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ قربان اب تو نے بادشاہت کی بات کی ہے تو سن لے یہ حذیفہ تجھے کہتا ہے پیغام دیتا ہے ایسی 50 بادشاہتیں محمد نہیں بلکہ محمد کے غلام بلال کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ قربان بادشاہ کہہ تو میرے جواب دے دیتے ایسے کرو اسے فلاں میرے بنگلے میں لے جاؤ ایک بنگلہ خالی کروایا گیا
کفر کا وزیر آ رہا ہے، بنگلہ خالی کروایا گیا، حذیفہ کو اندر دھکا دیا، پیچھے سے 6 نوجوان لڑکیاں جنہوں نے سرخی لگائی، پاؤڈر لگائے، اچھے کپڑے دلہن والے پہنے، انہیں اندر بھیج دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7واں دن ہے۔ آج بادشاہ بڑا ہنستا مسکراتا آیا، کہنے لگا جاؤ حذیفہ کو لے کے آؤ، اس کی ساری ہیکڑی نکل گئی ہوگی، سارا تقویٰ مٹی میں مل گیا ہوگا، اس کے سارے جذبات ذبح ہو چکے ہوں گے۔ مسکراتے مسکراتے بھیجا۔ اب جب دروازہ کھلا، ہونا تو یہ چاہیے حذیفہ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، وہ عورتیں مسکرا رہی ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم معاملہ الٹ گیا، کیونکہ محمد کا صحابی ہے۔ دیکھا عورتیں رو رہی ہے، نظریں جھکائے ہیں، حذیفہ کا چہرہ اوپر ہے اور مسکرا رہا ہے۔ بادشاہ پوچھا کی ہوئے؟ وہ عورت رونے لگی جو سردار کی 6 عورتوں میں سے۔ بادشاہ نے پوچھا ہویا کی ہے؟ کسے نہیں رہی؟ وہ آنکھا لگی بادشاہ سلامت، ایک کے دے بیٹے پایا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی خدا کا فرشتہ ہے۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی خدا کا فرشتہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بادشاہ سلامت 6 ڈی تے 7 راتاں ہو گیا، یہ جس کے پیٹے ڈالا ہے نا، اس نے 7 دنوں میں ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ پاؤڈر وہی کا وہی لگا رہ گیا، ہماری سرخیاں وہی کی وہی لگی رہ گئی، ہمارے دلہن والے کپڑے وہی کے وہی رہ گئے۔ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی خدا کا فرشتہ ہے۔ میں نے کہا ابھی کوئی اور نہیں بولا، اللہ کا قرآن کہتے قالوا ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، انہیں کو تو صحابہ کہا جاتا ہے، آزمائش کا بتاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے ایمانوں کا بھی امتحان لے چھوڑا ہے، ان کے دلوں کا بھی امتحان لے چھوڑا ہے۔ میں نے کہا چاہتے تو اس گنگا میں نہا سکتے تھے۔ قالوا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی رب کا فرشتہ ہے۔ 7 دن ہو گئے، اس نے نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا۔ بادشاہ سے اچھا یہ اتنی جرت، پہلے میں کوئی انکار کیتا ہے رشتہ دار، بھلا میری بادشاہت کو ٹھکرایا ہے، میری آزمائش تو ہی کامیاب تھی ہے، یہ کرو ہی کچھ آؤ تیرے تخت کے سامنے کو باندھ دو۔ حضرت حذیفہ کو لے جایا گیا، جب انہیں باندھنے لگے بادشاہ نے کہا خبردار اسے رسی سے نہیں باندھنا۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ، اسے رسی سے نہیں باندھنا۔ کیسے باندھنا ہے؟ حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں میخیں ڈالی گئی۔ مجھے کسی نے پوچھا آج میخیں کیسی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جیسے سٹیل کے کیل ہوا کرتے ہیں، سٹیل کے کیل حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں انگلیوں میں ٹھونک کر انہیں یوں بادشاہ کے تخت کے سامنے باندھ دیا گیا۔ ابھی باندھا ہے، بادشاہ دے محلے دی ایک عورت بڑھری آئی، آتے آدھی بادشاہ سلامت کرے، دو جوان پوترے اور تو گن تے کی دے بدلے میں کوئی ایک حذیفہ لے سبحان اللہ۔ تو کیا کرے سے؟ میرا کیا کرے سے؟ وہ بڑھری آدھی ہے کہ جی ہو جیا جوان ہے نا، جی میں ڈٹیا ہوا ہے، میں کوئی یقین ہے ایمان والا کی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سب تو پہلے تو میں ایدے نال ایدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی سا، اب دے گھر آلیاں کو مسلمان کرے سا، ہوں کلو بعد میں اب دی بھیل رشتہ ایدے نال کروے سا، ولاہی دی اولاد جھمسیا، جڑی اولاد ہو سی وہ حسن بھی ای ہو جیا رکسی تے سیرت بھی اے ہو جی رکسی۔ جب ایسا کہا بادشاہ کے کان میں کسی نے آگے کہا بادشاہ سلامت گال بات گئی، مسئلہ خراب ہو گیا۔ ایسے اس نے کہا کہ آپ کے محلے کی عورتیں حذیفہ کے حق میں اٹھ گئی، کیا کیا جائے؟ ایک وزیر کہنے لگا حذیفہ کو زندہ جلا دو۔ حذیفہ کو توجہ آپ کی نہیں ہے، حذیفہ کو زندہ جلا دو، زندہ۔ دوسرے نے کہا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دو۔
تیسرے نے کہا اسے ساری زندگی کے لیے کسی تنہا قید میں ڈال دو۔ چوتھا آیا، اس نے کہا نہیں، ہم اسے بھی نشان عبرت بنائیں گے۔ میں نے کہا ادھر حذیفہ تھا، اسے نشان عبرت بنانے کے لیے کہا گیا، ادھر ملک اسحاق تھا، اس کے ہاتھوں میں کیل گھوم کر اسے بھی ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ نہ حذیفہ ڈرا نہ ملک اسحاق ڈرا۔ ڈرا ہے؟ بات کر رہے تھے، ایک کڑھایا منگوایا گیا، بادشاہ نے پوچھا کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا ایک کڑھایا منگوایا جائے، تیل جلایا جائے۔ تیل جب آسمان سے باتیں کرنے لگا، اس کی تپش اتنی بڑھ گئی، حضرت حذیفہ کو اٹھا کر اس تیل کے ابلتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن ہے، بادشاہ کے کان میں کسی نے آ کے کہا بادشاہ اگر عزت رکھنا چاہنا ہے نا، ادھر چمڑا پگھل گیا اسی، ہن اندیاں ہڈیاں باقی اسے انہاں کو کڈوا گئے تے انہاں کو پورے علاقے دے ہر چوک ہر چوراہے وچ لٹکا تاکہ لوگاں کو پتہ چلے جڑا بادشاہ روم دے نال لڑدا ہے نا ہوندا انجام ایو سمجھدا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کی بات ٹھیک ہے، بیلچہ ڈالو اور حذیفہ کی ہڈیوں کو نکالو۔ حضرت حذیفہ کی ہڈیوں کو نکالنے کے لیے جب بیلچہ ڈالا گیا، 2.5 دن ہو چکے ہیں، بیلچہ ڈالا گیا کہ ہڈیاں نکلیں گی، رب کعبہ کی قسم حذیفہ سے سلامت نکل آیا، حذیفہ سے سلامت نکل آیا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا ویسے جیسے اللہ کے نبی ابراہیم نکلے تھے، کیونکہ وہاں بھی اللہ نے کہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ادھر نبی ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے، ادھر صحابی ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے، ادھر بھی بچا لیا ادھر بھی بچا لیا، وہ بھی عظمتوں والا یہ بھی عظمتوں والا۔ میں نے کہا، میں نے دعویٰ کیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے نام پہ ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اس کی ساری عزتیں اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کی ساری خوراکیں اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کے حسن کو کمال کو جمال کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ محمد کا صحابی ہے۔ کون محمد؟ بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رسا، تاجدار ہدا، سید فیشا، روح گلوسا، شمع فروزہ، صاحب قربتا، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ حمزہ، امام ہدا، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر قرآن، صاحب قربتا، سید النبی، سید اللہ خلیل، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للعالمین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، یہ کائنات، مقصود کائنات، ہجرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، نیابت کائنات، کلفت کائنات، جنت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، جمال کائنات، وسعت کائنات، بلاغت کائنات، محبت کائنات، مسکراہٹ کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ سب کو بچائے دیتا ہے۔ جب صحابہ کی باری آتی ہے، اللہ صحابہ کے پروانوں کو بھی بچاتا رہتا ہے، شہادت دے کے انہیں جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرتا رہتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس ساری بات سے ایک سبق نکلا، ہمارا کام صرف ڈٹے رہنا ہے، ایسے نہیں ضرب دبا سے، ہمارا کام ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ ہم ڈٹ کسی ٹھیکے کے لیے نہیں رہے، کسی پرمٹ کے لیے نہیں رہے، کسی محلے کی لڑائی کے لیے نہیں رہے۔ میرے والد کہا کرتے تھے میری لڑائی کسی ٹیوبل کی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی کسی بچے کی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی کسی پانی کی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی کسی پرمٹ کی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی اماں عائشہ کی عزت کی لڑائی ہے، میری لڑائی حضرت حفصہ کی لڑائی ہے، میری لڑائی حضرت فاطمہ کے لیے لڑائی ہے، میری لڑائی ابو بکر عمر عثمان و علی کی رفت کے لیے لڑائی ہے، میری لڑائی علی معاویہ کے لیے لڑائی ہے، میری لڑائی حسین سے یہ لڑائی ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے حسین دل ہے، حسین چاہے، حسین قرآن کی سنا ہے، حسین سجدوں سے سلطنی ہے، حسین سینوں کا آسما ہے،
اپنی روش کو بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ وہ میرے بھائی مجھے بتا تو صحیح، آج ہم کہتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، لیکن جس ابو بکر نے، جس عمر و عثمان و علی نے نبی کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو کر محمد کو بچایا ہو، محمد کے لیے جنگیں لڑی ہوں، کوئی دنیا میں ایسی جنگ دکھاؤ دشمن 1000 ہو مقابلے میں صرف 313 ہو، کوئی جنگ دکھاؤ تو صحیح، دشمن 1000 ہو مسلمان صرف 313 ہو، کوئی ایک صحابی دکھاؤ چاہتے محمد کو جا کے ہاتھ کیا ہوئے کہ اللہ کے نبی پہلے بندے پورے کرو بلا لڑ سے، میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا لڑنا ہے، مقابلے میں 1000 ہے کوئی غم نہیں، رمضان کا مہینہ ہے کوئی غم نہیں، دوپہر کی گرمی ہے کوئی غم نہیں، روزے کی حالت ہے کوئی غم نہیں، سبحان اللہ، کوئی جنگ دو ایسا دکھاؤ تو صحیح۔ جب انہوں نے نبی کے لیے سب کچھ کر دیا تو پھر ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے اگر صحابی پیچھے نہیں ہٹا ہم بھی صحابہ کے لیے پیچھے ہٹیں گے، چھوڑ کے جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے؟ ہاں بندے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، دونوں پارٹیاں، حق نواز نہیں ہے، مشن زندہ ہے، اثار مختار اظہار ضیاء الرحمان اعظم طارق علی شیر حیدری نہیں ہے، مشن ہے یا نہیں؟ بلند آواز سارے مل کر ذرا جوش کے ساتھ، ذرا بلندی کے ساتھ، ذرا قوت کے ساتھ، ذرا طاقت کے ساتھ، میں نے کہا 12000 لاشیں اٹھا چکے، وہ 12000 نہیں ہے، مشن ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا باپا اسمبلی میں نہیں ہے، بل پھر بھی پاس ہو چکا ہے، مشن ہے یا نہیں ہے؟ اورنگزیب فاروقی کے جسم میں ابھی بھی ایک گولی موجود ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، بتاؤ مشن ہے یا نہیں ہے؟ اعظم طارق کا بیٹا اسمبلی میں چھایا ہوا ہے، بتاؤ مشن ہے یا نہیں ہے؟ ضیاء الرحمان فاروقی کے بیٹے میدان عمل میں ہیں، بتاؤ مشن ہے یا نہیں ہے؟ علی شیر حیدری کے بھائی میدان میں ہیں، مشن ہے یا نہیں ہے؟ صرف ہمارا کام ڈٹ جانا ہے، صرف ہمارا کام ڈٹنا ہے، ڈٹیں گے، سال چلیں گے، کفر کا بائیکاٹ کریں گے، رشتے ناطوں کی کوئی کمزوری آئی اسے چھوڑ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ صحابہ کا نام لیں گے، ایسے نہیں بلند آواز، عظمت صحابہ بلند کریں گے، عظمت حسین حسنین بلند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو پھر آخر میں اتنا ہی کہوں گا، تم ایسا کرنا کوئی جنون کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جنون کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کے بھیتر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔